دل درد سے خالی نہیں، قسط نمبر 5۔ ادھر سے رہنے دو، موری سینٹر چلتے ہیں، تم دوا لے لینا، اتنی دیر میں تھوڑی گروسری خرید لوں گی۔ سعدیہ جانتی تھی آج کل پاگلوں کی طرح اپنی کار پہ کام کر رہا ہے اور اس وقت صرف ان کی خاطر سارا کام چھوڑ کر آیا ہے۔ مارکیٹ کا سن کر ایک دفعہ منہ پھلائے گا، اس لیے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ تھوڑی دیر ان کی پشت کو گھورتا رہا، پھر ان کے پیچھے چل پڑا۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی بلیک میلر ماں ہیں، اپنی صحت کا بہانہ بنا کر ساتھ لاتی ہیں، ساتھ ہی آپ کو شاپنگ یاد آ جاتی ہے۔ ماں کو اس کے خوبیوں اور خامیوں کا اچھے سے علم تھا، اب بھی جانتی تھی اس کی کوف زیادہ 6-7 منٹ تک ہی قائم رہنی ہے، اس لیے چپ چاپ اس کو بڑبڑاہٹیں سنتی رہی۔ جیسے گاڑی پارک کر کے وہ لوگ مارکیٹ میں داخل ہوئے، اس نے ماں کا ہاتھ سے لسٹ لی اور ٹرالی لے کر شروع ہو گیا۔ اکیلا ہوتا تو یہ کام وہ 100 کی اسپیڈ سے کرتا تھا، مگر ماں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا فروٹ اور سبزیوں کے سیکشن سے ہوتا ہوا ساری مطلوبہ چیزیں اٹھا کر ٹرالی میں رکھتا گیا۔ انڈوں کے باکس کھول کر ان کی سلامتی دیکھ رہا تھا جب اس کے کان میں وہ آواز پڑی۔ آواز اس قدر قابل توجہ تھی کہ سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، احمد کی امی سے ہی مخاطب تھی، مگر احمد اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ اس لڑکی کی پشت پہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا آپ میری تھوڑی مدد کر سکتی ہیں؟ سعدیہ صدا کی مہربان۔ احمد کو ڈر ہوا کہیں یہ لڑکی فراڈ تو نہیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، بولو کیا مدد چاہیے؟ وہ دراصل میں مچھلی خریدنا چاہ رہی تھی، مگر مجھے علم نہیں ہے کون سی مچھلی حلال ہوتی ہے، پلیز آپ مجھے بتا سکتی ہیں کون سی مچھلی حلال ہوتی ہے؟ احمد کا کہکا اس قدر جاندار تھا، ایک لمحے کو تو وہ ڈر ہی گئی، مگر جب تک وہ مڑی وہ اپنی ماں کو گھورتے ہی وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر سرخی دوڑتے دیکھ کر وہ شفقت سے بولی، تم دھیان نہ دو، میرا بیٹا ایسا ہی منہ پھٹ ہے۔ بیٹے مچھلی ایک حلال جانور ہے، تمہیں کنڈوں والی بھی مل جائے گی اور بغیر کنڈوں کے بھی، اب تمہاری پسند پہ مختصر ہے۔ جہاں تک حلال حرام کی بات ہے تو میں نے بتا دیا، ساری حلال ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اب مجھے یاد آیا ہے، مچھلی تو پہلے سے ہی تکبیر ڈالی گئی ہے، کتنی پاگل ہو، اس وقت خود کو دنیا کا احمق ترین انسان محسوس کر رہی ہوں، تبھی آپ کا بیٹا میرے پہ ہنس کر گیا ہے۔ سعدیہ دھیرے سے مسکرائی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام نوال ہے، اور آپ کا؟ میں سعدیہ ہوں۔ نوال بیٹا، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ہم کسی اور مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں، دماغ پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، اس لیے باتیں بھول جاتے ہیں۔ نوال کا دماغ واقعی حاضر نہیں تھا، اس لیے فوراً اتفاق کرتے ہوئے بولی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خیر میں آپ کی مشکور ہوں، آپ اتنی شفقت سے پیش آئیں، ورنہ اپنے بیٹے کی طرح ہنس کر مذاق بھی اڑا سکتی تھیں۔ لگتا ہے احمد کی حرکت کو دل پر لے گئی ہو، اگر چاہو تو وہ تم سے معذرت کر لے، میں دیکھتی ہوں یہی ہوگا۔ ارے نہیں آنٹی، کیا بات کر رہی ہیں، بات دل پہ لینے کے بجائے مجھے تو خود اب ہنسی آ رہی ہے۔ خیر میں چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ سعدیہ احمد کی تلاش میں نکلی تو اسے کاؤنٹر پر موجود پایا۔ جو چیزیں لسٹ پہ تھی سب لے لی، ہاں کچھ وہ بھی لے لی جو لسٹ میں نہیں تھی۔ پیسے دے دیں گی نا؟ سعدیہ نے جائزہ لیا۔ شاپنگ میں 2 سرخ کارڈ اور 1 ڈبے اور 3 چاکلیٹ کے باکس موجود پائے۔ یہ چیزیں کس کو دینی ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رشتہ داروں میں تو کسی کا برتھ ڈے نہیں ہے۔ اوہ، یہ میری دوستوں کے لیے ہے۔ ایک تو تمہاری دوستیاں تمہیں ایک دن کنگال کر دیں گی، اس لیے تو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، مالدار ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیسوں کی تنگی نہیں آتی۔ بیٹا تو فکر نہ کر، بہت جلد میں تمہیں گھر سے آگ کر دینا ہے۔ گھر سے آگ کرنے سے کیا ہونا ہے، بات تو تب ہو جب مجھے اپنے دل سے آگ کریں۔ جانتے ہو نا، ایک ماں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ سرخ کارڈ یہی بتا رہے ہیں، جس دوست کے دیے جانے ہیں وہ یقیناً خاتون ہے۔ ظاہر امی لڑکوں کو چاکلیٹ دینے سے رہا، میں اپنے دوستوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں میری ماں نے میری تربیت اتنی شاندار کی ہے، جو بھی میری دوست بنے میں اس کو اپنے رویے سے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں۔
کب وہ خاص ہیں۔ میرے لخت جگر، سارے سیارے کی لڑکیوں کو خاص اہمیت دینے کے چکر میں یہ بھول نہ جانا کہ ایک تمہاری ماں کیا چاہتی ہے۔ اوہ، یہ میں بھولنا چاہتا ہوں مگر بدقسمتی سے بھول نہیں پاتا، کیونکہ جو آپ مجھ سے چاہتی ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنی زندگی کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں دوں، کسی اور کے ساتھ اپنا کمرہ بانٹوں، اس کے میکے لے کر جاؤں، شاپنگ کراؤں، بچوں کی ری سنوں۔ اس بحث کے دوران دونوں اسٹور سے نکل کر گاڑی تک آ گئے۔ سارا سامان اس نے بوٹ میں رکھا اور ڈونیٹ کا پیکٹ لے کر اپنی سیٹ پر بیٹھا اور ڈونیٹ نکال کر نوالے لینے لگا۔ گاڑی جس جگہ پارک کی تھی اسٹور کے داخلی خارجی دروازے صاف نظر آ رہے تھے اور احمد کی نظر اسی جانب لگی ہوئی تھی۔ سعدیہ نے اس کو بڑے آرام سے بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کس کا انتظار ہے؟ وہ برجستہ بولا، حلال مچھلی کا۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے بتایا، اس کا نام مچھلی نہیں نوال ہے۔ کیا تیز آنٹیوں والی سروس ہے، پہلے ہی ملاقات میں نام پتہ سب کچھ پوچھ لیتی ہیں۔ نام پوچھنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور تم نوال کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز بتا رہی تھی لڑکی خوبصورت ہے۔ اب سوچ رہا ہوں دیکھے بغیر جانا زیادتی ہوگی۔ دل میں خیال آتا رہے گا، کیا تھا جو میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا۔ وہ اتنی پیاری ہے، چہرہ دیکھ کر تمہارا دل چاہے گا کاش دوستی ہی کر لیتا۔ اگر پیاری ہوتی تو کارڈ چاکلیٹ بوٹ میں ہی پڑے ہیں، ابھی کے ابھی دوستی کر لوں گا۔ لو وہ آ گئی۔ احمد کی نگاہیں پہلے ہی اسی طرف تھیں۔ کیا وہ جو واکنگ اسٹک کی مدد سے چل رہی ہے؟ آواز سے تو جوان لگ رہی تھی۔ اور ماں، اس مائی نے آپ کو آنٹی بولا تھا؟ اللہ معافی، قیامت کی نشانی ہے۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ایک جمی۔ وہ نہیں، اس کے ساتھ والی جس نے براؤن لباس پہنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، چلو اس کو لفٹ دے دیتے ہیں۔ ماں کے مشورے پہ وہ با آواز بڑبڑایا، استغفر اللہ۔ انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور زن کرتا نوال کے قریب سے نکال کر لے گیا۔ گاڑی اتنے شوخ انداز میں کیوں بھگائی؟ وہ سڑک پار کر رہی تھی، اگر اسے گاڑی لگ جاتی تو؟ لوگوں کا بڑا خیال رہتا ہے، اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں جو اتنا اہم کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ آیا ہے۔ بھائی سیدھی بات پوچھو تو مجھے تمہارے شوق کی کوئی سمجھ نہیں آتی احمد۔ اتنے پرانے ماڈل کا کھٹارا کار جس کا ایک بھی پرزہ سلامت نہیں ہے، باڈی ساری زنگ آلود تھی، تم نے 5,000 پاؤنڈ اس پر ضائع کر کے وہ کار خریدی۔ اب تک نہ جانے اوپر کتنی رقم لگا چکے ہو، پھر جو اتنی جسمانی مشقت کر رہے ہو، اوپر سے جو گیریج میں گن ڈالا ہوا ہے وہ الگ ہے۔ بس آپ اتنا ہی تو جانتی ہیں کہ کون سی مچھلی حلال ہے۔ جو کار مجھے اسکرپٹ میں 5,000 کی ملی ہے وہ ٹھیک حالت میں کتنا دام دے گی اس بات پر غور کیا؟ مگر اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے، ایک تو میری ہابی ہے، دوسرا انویسٹمنٹ ہے۔ ماں، یہ عام کار نہیں، یہ ویسٹنگ ہے، اس کی قیمت لاکھوں میں جانی ہے۔ میں کل نیٹ ہی دیکھ رہا تھا، اس جیسی ہی کار اسپیڈ 12,000 پاؤنڈ کی بکی ہے۔ میں تو بڑا لکی رہا تھا، صرف 5,000 میں ہی بیبی مل گئی۔ ویسے احمد، کیا تھا اگر تم نوال کو گفٹ دے دیتے؟ اسی بہانے پتہ کر لیتی وہ شادی شدہ ہے یا نہیں۔ اپنی گلی کے موڑ کاٹتے ہوئے اس نے لا علمی سے پوچھا، کون نوال؟ ارے وہی مچھلی والی۔ مائی گاڈ، سیریسلی ماں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے زیادہ تو آپ خود لڑکیوں کو تاڑتی ہیں، آپ کے 4-5 بیٹے ہونے چاہیے تھے، جہاں جاتی ایک بیٹے کی منگنی یا شادی کر کے ہی آتی۔ میں تو بیچارہ ابھی بدنام ہوں۔ ہائے کاش ایسا ہوتا، ذرا سوچو ہمارے گھر میں کتنی رونق ہوتی، میری 4-5 بہویں ہوتی، پھر ان کے بچے کتنا مزہ آنا تھا۔ پر واہ رے قسمت، 30 سال کا بیٹا، نہ بہو نہ کوئی پوتا۔ اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کسی یتیم خانے میں لے جاتا ہوں، جتنے بچے چاہیے پسند کر لے، ہر ایک کے باپ والے خانے میں اپنا نام لکھوا دوں گا۔ آئے بڑے کسی حاتم تائی کی اولاد۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی، انجن بند کر کے باہر نکلا، آ کر امی کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی، اگر کل کو آپ میری شادی کرتی ہیں، جیسی بہو مصر ملک کو ملی ہے ویسی ہی آپ کو مل گئی تو کیا، کم از کم میرے پاس اپنی بہو کی برائی کرنے کو تو کچھ مواد ہوگا۔
اب تو جب بھی مسٹر ملک آتی ہیں وہی بولتی ہیں، میں تو مجبوراً بیٹھی ان کا سنتی ہوں۔ آپ اندر چلے، میں گاڑی سے شاپنگ نکال کر لاتا ہوں۔ اتنی دیر میں 1 کپ کافی بنا دیں۔ کافی پینے کے بعد مجھے واپس گیراج میں جانا ہے۔ پھر سے گریس اور گرد سے کالے کلوٹے بن جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کام کافی، اب کل کرنا۔ دیکھا میری چند گھنٹوں کی دوری تو آپ سے برداشت ہوتی نہیں ہے۔ ویسے آپ مجھے نئے گھر میں شفٹ ہونے کے طعنے مارتی ہیں۔ ہفتوں میں کہیں ایسا موقع آتا ہے جب تم شام گھر پر گزارتے ہو۔ میں نہیں چاہتی اس مووی گاڑی کو ہی سارا وقت دو۔ ماں بیٹا آگے پیچھے اندر چلے آئے۔ خوشبو بتا رہی تھی چائے بن چکی ہے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی سعدیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی کچن سے گرے بالوں والے ان کے شوہر نے سر نکال کر مطلع کیا، نہ صرف چائے بلکہ سموسے بھی تلے جا چکے ہیں، آؤ ہم دونوں ڈیل اور نو ڈیل دیکھتے ہیں۔ چائے نکالنے کا کام تمہارا سعادت مند بیٹا کرے گا۔ احتشام صاحب اپنی زوجہ کا ہاتھ تھام کر سیٹنگ روم کو لے گئے۔ احمد آنکھیں گھماتا ہوا سامان ہاتھ میں لیے کچن میں آ گیا۔ میں آپ لوگوں کا نوکر نہیں ہوں، پہلے آپ کی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں، اس کے بعد شاپنگ کروائی، اور اب چائے بھی میں ہی سرو کروں؟ اس لیے میں شادی نہیں کرتا۔ آپ بوڑھے میاں بیوی نے میری بیوی کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے وہ اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے گھر عیش میں ہی جیے۔ ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے احتشام صاحب نے ہانک لگائی۔ جب تمہارا مظلومیت کا ترانہ ختم ہو جائے تو یاد سے فرائز میں سے چپس نکال لینا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اگر اس کی محمد کے ساتھ کوئی بہت گہری دوستی نہیں ہوئی تھی تو اب اس سے خار بھی نہیں کھاتی تھی، اس کی بے تکی باتوں کا جواب نہیں دیتی تھی، پر سنتی توجہ سے تھی، اور احمد بیچارہ اسی میں خود کو افلاطون سمجھتا تھا، جیسے نوال کی گڈ لسٹ میں آ کر بہت بڑا موقع کا انجام دے لیا ہو۔ گرمیوں کے خوبصورت دنوں کا لطف اٹھانے کے چکر میں کمیونٹی سینٹر نے ایک فیلڈ ٹرپ کے پروگرام بنایا تھا، کیونکہ کمیونٹی سینٹر میں نوجوانوں سے زیادہ تعداد عمر رسیدہ اور درمیانی عمر کے لوگوں کی تھی، جس کے لیے سب نے مل کر حسب حیثیت فنڈ دیے تھے۔ اسی طرح سبھی ممبرز کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان وغیرہ بھی لے کر آنے والے تھے۔ ٹرپ پہ جانے کے لیے نوال بڑی پرجوش تھی۔ ایک دن پہلے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لائی اور سب کے لیے سینڈوچ بنانے والی تھی۔ اسی حساب سے اس نے چیز بٹر، جیم، مایونیز، ٹیوٹا، بیبی کارن وغیرہ خرید کر رات میں ہی سبھی سامان تیار کر کے رکھ دیا اور اپنے کپڑے منتخب کیے۔ وہ پر امید تھی کہ فراز کو بھی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، مگر شام 5 بجے آنے والی فون کال نے ساری خوشی غارت کر دی۔ کال اس کے موبائل پر آئی تھی۔ اس دفعہ ان نون نمبر کے بجائے 800 والا نمبر تھا۔ ہیلو نوال، فون بند مت کرنا۔ وہ آواز پہچان گئی تھی اور اسی انجان آدمی کی کال تھی جس نے اسے تصویریں دی تھی۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی دوبارہ میرا نمبر ملانے کی؟ نمبر ملانے کی جرات کی نہیں، انگلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سلامت ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تمہاری بھلائی۔ میری بھلائی چاہتے ہو تو آج کے بعد یہ نمبر کبھی مت ملانا۔ ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر بھاڑ میں جاؤ، مرو۔ میرے پاس تم جیسے اٹینشن اسنیکر کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہاں جانتا ہوں میں، تمہارا سارا ٹائم اپنے 2 نمبر بغیر شوہر کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ غصے سے کچھ بول نہ پائی۔ تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارا منہ نوچ لیتی۔ ہاں جانتا ہوں نیکی کا زمانہ نہیں ہے، تو کیوں میرا باپ بننے کی کوشش میں ہو؟ آخری دفعہ کہہ رہی ہوں اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ تم نہ بھی بتاؤ تو میں جانتا ہوں کہ میں پچھتاؤں گا، ابھی بھی پچھتا رہا ہوں اس لمحے کو جب تمہیں پہلی دفعہ تمہارے شوہر کے ہاتھوں تھپڑ کھاتے دیکھا تھا۔ اس لمحے میرا جی چاہا تھا کہ سیدھا پولیس میں جا کر شکایت کر دوں، مگر پھر میں اس حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ آخر تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ کیا چیز تمہیں اتنا بے تعلق بے وجود سا رشتہ ختم کرنے سے روک رہی ہے؟ تم ہو کون ذلیل انسان میری زندگی پہ تبصرہ کرنے والے؟ تم تو انسانیت کے بڑے سطحی درجے سے بھی گرے ہوئے ہو، 2 ٹکے کے انسان ہو۔ میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا،
تو سن لو، مجھے پھر بھی پیارا ہے، ہاتھ اٹھائے یا جان سے مار دے، تمہارا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمہیں اب بھی مارے گا نوال بیگم، یہ تمہاری محض خوش فہمی ہے، خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لو، وہ تمہیں مار چکا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو، آئندہ فون مت کرنا۔ نوال نے نہ صرف فون بند کر دیا بلکہ بیٹری نکال کر سم باہر نکالی اور توڑ کر بن میں پھینک دی۔ اس کے چہرے سے تپش اٹھ رہی تھی۔ آخر ایک غیر انجان آدمی کیسے میری زندگی کے بارے میں اتنا کچھ جان گیا، اور مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فراز کو بتا دوں؟ آخر اس آدمی کا مقصد کیا ہے، چاہتا کیا ہے، میں کیا کروں؟ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھتی چلی گئی۔ فراز آفس سے واپس آیا تو اس نے خاموشی سے اسے کھانا دیا، جیسے آج اس نے بھی حسب معمول نقص نکال کر کھا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی نوال، تمہارا کون سا کوئی درجن بھر بچے ہیں جس کے ساتھ تم سارا دن مصروف رہتی ہو؟ ایک گھر کی دیکھ بھال اور دوسرا کھانا بنانا، یہ 2 کام کرنے ہیں، اور یہی 2 کام بھی تم ٹھیک سے نہیں کر پاتی ہو۔ آخر وہ بھی تو عورتیں ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں، پالتی ہیں، گھر بار سنبھالتی ہیں۔ شاید اسی لیے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم سے تو بچے بھی نہیں سنبھالے جائیں گے۔ ہاں، ایک کام تم بہت اچھی طرح کر سکتی ہو۔ دل کی زمین پر قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا اور وہ اپنی بے جان ٹانگوں پہ اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی جس پہ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی تھی۔ نوال، تم واقعی بہادر ہو۔ فراز نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اس کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا پھیر کر نیچرل رنگ کی ہلکی سی لگی لپسٹک کو صاف کر دیا۔ لپسٹک بہت سلیقے سے لگاتی ہو، حالانکہ تمہارے ہونٹوں پہ سج کر خوبصورت سے خوبصورت رنگ بھی اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ آنکھوں کے تپتے صحرا میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ابھری۔ وہ ایک دفعہ پھر جی بھر کے حیران ہوئی۔ نوال، تم جینا سیکھ رہی ہو، اب تو چوٹ لگنے پر تمہارے جسم سے خون بھی نہیں رستا۔ سڑک کے اس پار موجود آسمان کو چھوتی عمارتوں میں 3 نمبر والی عمارت کے 5ویں منزل پہ موجود فلیٹ میں کھڑکی کے شیشے کے ساتھ سر ٹکا کر باہر گھورتے ہوئے شخص کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ آج بہت دنوں بعد اسے نوال کی بالکنی کا پردہ ہٹا نظر آیا تھا، اور اس لمحے اس نے جس بے چینی سے اس گزرے وقت میں انتظار کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اپنے بالوں میں دایاں ہاتھ پھیر کر اس نے ذہن میں ابھرنے والی سوچوں کو جھٹکنا چاہا۔ وہ بغیر کیمرہ زوم کیے نوال کے کچن کا سارا منظر بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا، مگر کچن سے آگے موجود سیٹنگ روم میں دیکھنے کے لیے اس کا کیمرہ بہترین آلہ تھا۔ سیٹنگ ایریے میں اسے کچھ موومنٹ نظر آئی تو اس نے فوراً کیمرہ کی آنکھ سے زوم ان کیا۔ نوال صوفے کے قریب کھڑی تھی اور اس کا شوہر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ اس کے برابر کھڑا ہوا اور کچھ کہہ بھی رہا تھا، مگر کیمرے والا الفاظ سمجھنے سے قاصر تھا۔ لپس ریڈنگ بھی کام نہ آئی۔ نوال کے شوہر نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا۔ وہ کیمرے میں دیکھ رہا تھا کہ نوال کا چہرہ بے تاثر تھا، نہ خوشی، نہ حیرت، نہ جوش، نہ غم، نہ غصہ، کوئی جذبہ ادھر موجود نہ تھا۔ بالکل ایک ڈمی معلوم ہوئی۔ ایک لمحے کو اس نے کیمرہ اپنی آنکھوں سے دور ہٹایا اور گردن کی کھڑی ہوئی لوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سارے جسم پہ جیسے چوٹیاں رینگ رہی تھی۔ دونوں لب سختی سے ایک دوسرے میں بھیجے ہوئے تھے۔ ماتھے پہ سوچ کی لکیریں واضح ابھری نظر آئی تھی، جو کہ اس کی ذہنی پریشانی کی ترجمانی تھی۔ ہاں، وہ پریشان تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اور اس عورت کے لیے پریشان تھا جو اس کی کچھ بھی نہیں تھی۔ کیا رشتہ تھا؟ کچھ بھی نہ، کوئی رشتہ نہ کچھ۔ اس نے کیمرہ دوبارہ آنکھ کے سامنے کیا۔ دوسری طرف سے نظر آنے والے منظر نے اسے جو تکلیف پہنچائی تھی، وہ اس تکلیف سے شاید ہی تھی جو اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ وہ بدصورت آدمی پھل کاٹنے والی چھری کے تیز دھار والے نوکوں سے نوال کے نازک جلد میں اوپری ہونٹ کے اوپر آؤٹ لائن کے قریب بڑی بے دردی کے ساتھ لکیریں کھینچ رہا تھا، اتنی بے دردی سے کہ وہ چھری کے زخم سے رسنے والے خون کے رنگ کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔
کمینے بزاد کتے کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ اس نے تیزی سے اپنی جیب سے موجود موبائل برآمد کیا اور اسی تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ فون کان کے قریب کیا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ فون اٹھاؤ۔ اس کی آواز ویرانے میں ابھرنے والی نامعلوم دہاڑ کی طرح فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر معدوم ہو گئی۔ اس کے فلیٹ کی ساری روشنیاں گل تھی۔ بلیک ٹراؤزر کے اوپر ڈھیلی سی سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ اب وہ یہاں سے وہاں اسرابی کیفیت سے چکر کاٹ رہا تھا۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی لمحے اس نے کال کاٹ دی اور 3 سیکنڈ کے وقت سے دوبارہ وہی نمبر ڈائل کیا۔ دوسری دفعہ تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، یہ آواز اس کے غصے سے اس کے دماغ کی شریانوں کو یوں لگتا تھا کہ کسی لمحے بھی پھٹ جائیں گی۔ وہ چاہتا تھا کہ ریسیور میں ابھرنے والی آواز والے کو دنیا جہان کی گالیاں دے اور کوس دے، مگر ضبط کرتے ہوئے خاموش رہا، ورنہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ اسی وقت نوال کے فلیٹ پر جا کر اس کے شوہر کے منہ پر 6-7 غصے مار کر آتا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی جتنی نفرت اس وقت نوال سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسی عورت ہے؟ وہ 2 ٹکے کا آدمی اس کے خوبصورت چہرے پر کبھی نہ مٹنے والے نشانات کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ بت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ایسے جانور صفت آدمی کو؟ وہ ایک آزاد معاشرے کی پیداوار تھا۔ اس کا ذہن گھٹ گھٹ کر جینے، اپنی ذات اور خوشیوں کو پس پس ڈال کر بے وجود رشتوں کی نشو نما کرنے والے فلسفے سے بالکل ناواقف تھا۔ یہ عورت اس کی زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا عجوبہ ثابت ہو رہی تھی۔